تعلم القرآن وعلمه۔ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل بیان فرمائی ہے، اور الحمدللہ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم نازل فرمائی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ 1400 سال کا لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن کے کسی بھی حرف، لفظ اور آیات کو درکنار کسی بھی حرف میں 19-20 کا فرق ابھی تک نہیں ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ جس ذات نے قرآن کریم نازل فرمائی ہے وہ ذات سب سے اعلیٰ اور برتر، جس ذات پر نازل فرمائی ہے وہ تمام انبیاءوں کا سردار، جو قرآن کریم نازل فرمائی ہے باقی تمام کتابوں کا سردار قرآن کریم۔ اب اگر یہ قرآن کریم جو بچہ حفظ کرتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر کوئی بندہ کوئی تعلیم قرآن کریم سینے میں محفوظ فرما لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزا اور انعام کے طور پر فرماتے ہیں کہ خود یہ حافظ قرآن اس کے لیے جنت کا ٹکٹ بالکل اوپن ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھرانے کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اپنی مرضی کے 10 افراد جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جائیں۔ یہ کوئی کم سعادت ہے؟ دنیاوی اعتبار سے ہم حقیقت اور عاجزانہ نظر سے دیکھتے ہیں، مگر یہی طالب علم اللہ تعالیٰ کی نظر میں خدا کی قسم فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور ہمراہ بنایا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگ، قرآن کریم سے محبت، لگاؤ، اظہار محبت کرنا یہ ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے۔ آج کل مسلمان مختلف قسم کے مسائل کے شکار کیوں؟ وجہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کی، تب جا کے آئے روز نئے مسائل سامنے آتے ہیں، جنم ہیں۔ مختلف قسم کے سیاستدان مختلف قسم کے ٹاک شوز میں ملک کے مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اگر ہم گہری نگاہ سے اس بات پر توجہ دیں کہ قرآن کریم صرف قرآن خوانی کے حد تک محدود نہیں ہے، قرآن کریم صرف بہن بیٹی کے رخصتی کے وقت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب انقلاب ہے کہ جس کے لیے عدالتوں کا نظام، کچہری کے نظام، ملک کو کیسے چلائے جاتے ہیں، عدل و انصاف کے زمرے میں انصاف کے تمام تقاضوں کے مطابق ملک کیسے چلائے جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتابی انقلاب نازل فرمائی۔ لیکن دیر اس بات کی ہے کہ ہم ابھی تک غفلت کے نیند میں سو رہے ہیں اور وقت گزرتا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اولاد میں سے بچوں کے حافظین قرآن بنائیں، اور جتنے بھی ہمارے اولاد ہیں قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک سلسلہ جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ پتے پتے پہ نام تیرا ہے، بندہ بندہ غلام تیرا ہے۔ پتے پتے پہ نام تیرا ہے، بندہ بندہ غلام تیرا ہے۔ چاند و تارے، چمن، بہار و خزاں جتنا بھی ہے سارا نظام تیرا ہے۔ ساری مخلوق تیرا گاتی ہے، سب پہ احسان عام تیرا ہے۔
ماشاءاللہ مولانا سید انور صاحب اپنے ذریعے خیالات کے اظہار پیش فرما رہے تھے۔ اس کے بعد قاری حمزہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور نعت پیش فرمائے۔ جناب قاری حمزہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نعتیہ کلام پیش کروں گا۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ سب مل کہے سبحان اللہ۔ وہ شہر اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ ستاروں سے چاند کہتا ہے دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے چاند کہتا ہے دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اور جنگ بدر کے میدان پر 59 سال